میں بھی ہمارے نصیب میں بلائی لکھ دے. انا ہدنا الیک، ہم نے ہر طرف سے منہ موڑ کر تیری طرف رجوع کر لیا ہے. قال عذابی اصیب بہ من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء. فرمایا اللہ رب العزت والجلال نے، جہاں تک میرے عذاب کا تعلق ہے، اصیب بہ من اشاء، وہ تو میں جس پر چاہوں گا نازل کروں گا. ورحمتی وسعت کل شیء، اور جہاں تک میری رحمت کا تعلق ہے اس نے دنیا کی ہر شے کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. سأکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ، عن قریب میں وہ خاص کر دوں گا، لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور ان لوگوں کے لیے جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں. الذین یتبعون الرسول النبی الامی، ان لوگوں کے لیے جو ہمارے امی رسول پر ایمان لاتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جن کے اوصاف ان کے ہاں ان کی کتابوں تورات اور انجیل میں لکھے ہوئے ہیں. یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، اس کے معروف اور بڑے بڑے اوصاف یہ ہیں، وہ ان کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی کے کاموں سے روکتا ہے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، پاکیزہ چیزیں اللہ کی طرف سے ان پر حلال کرتا ہے اور ناپاک چیزیں حرام قرار دیتا ہے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ بوجھ جو انہوں نے خود ہی اپنے سروں پر اٹھائے ہوئے ہیں ان کو اتارتا ہے، اور جو طوق انہوں نے اپنے گلوں میں پہنے ہوئے ہیں انہیں کھولتا ہے. فالذین آمنوا بہ، سو جو لوگ اس پر ایمان لائیں گے، وعزروہ، اور اس کی رفاقت اور اس کا ساتھ اختیار کریں گے، ونصروہ، اور اس کا دین پھیلانے میں اس کی مدد کریں گے، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس روشنی اور نور ہدایت قرآن پاک کی پیروی کریں گے جو اس کے ساتھ اترا ہے. اولئک ھم المفلحون، صرف اور صرف یہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. صلاۃ و سلام سیدنا و سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین، رسالت معاد فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم پر. حمد و ثنا اور صلاۃ و سلام کے بعد اللہ رب العزت والجلال نے یہ کائنات اس لیے پیدا فرمائی کہ یہاں اس کا ذکر ہو، اس کی حمد و ثنا ہو، اس کی باتیں ہوں، اس کا تذکرہ ہو، اس کے احکام کی تعمیل ہو. جو کچھ اس نے منع قرار دیا ہے، حرام قرار دیا ہے، لوگ اس سے بچیں. یہ سب ذکر کی شکلیں ہیں، اللہ رب العزت کی یاد کی صورتیں ہیں. دنیا اللہ رب العزت کے ذکر کے لیے پیدا ہوئی ہے. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اور صرف ایک ہی کام کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں ان سے روزی نہیں مانگتا، کچھ نہیں مانگتا،
جہاں تک روزی اور رزق کا تعلق ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، وہ تو بہت روزی دینے والا ہے. یہ بات ذہن میں رہے، توجہ دے، سوچے، غور کریں اپنی نالائقی پر کہ اللہ رب العزت نے رزق کی ذمہ داری خود لی ہے. بڑا بڑا ہے قرآن کریم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اس بات سے کہ رزق کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے لی ہے، اور اس حد تک لی ہے کہ جب بندہ بچے کی صورت میں اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے وہاں بھی اللہ رب العزت رزق دیتا ہے. کوئی جہاں ہو، جس حال میں ہو، اللہ رب العزت اس کی روزی کا ذمہ دار ہے اور اس کو رزق پہنچاتا ہے. اور ایک دوسری چیز دین ہے. اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بتایا ہے کہ روزی میرے ذمہ ہے. جہاں تک دین کا تعلق ہے وہ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ اسے خود تلاش کرو. وہ کسی کے گھر نہیں آئے گا، وہ آپ کو گھر سے نکلنا پڑے گا دین لینے کے لیے، دین سمجھنے کے لیے، دین حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العزت کی رضامندی کے طریقے تلاش کرنے کے لیے گھر سے نکلنا پڑے گا، اسے تلاش کرنا پڑے گا، جگہ جگہ جانا پڑے گا. رزق خود گھر پہنچے گا اور دین کے پیچھے تمہیں جانا پڑے گا. گویا کہ دنیا کی سب سے گھٹیا چیز یہ روزی ہے اور سب سے اعلیٰ چیز دین ہے. اسی لیے فرمایا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة لما سقى منه كافر شربة من ماء. ساری دنیا کی روزی، ساری دنیا کا رزق، ساری دنیا اللہ رب العزت کے نزدیک اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو یہاں سے پانی کا گھونٹ بھی نہ ملتا. گویا کہ ساری دنیا کی حیثیت اللہ رب العزت کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. جہاں تک دین کا تعلق ہے، ایک ایک شے، ایک ایک بات، ایک ایک آیت، پوری دنیا کا سرمایہ ہے ایک طرف قرآن کریم کی آیت، ایک طرف ساری دنیا قرآن کریم کی ایک آیت کے مقابلے میں ہیچ. اسی لیے فرمایا لا تشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑا مول نہ لو. تھوڑے مول کا کیا مطلب ہے؟ ساری دنیا لے کے ایک آیت چھوڑ دو پھر بھی تم نے تھوڑا مول دیا. قرآن کریم کی کسی ایک آیت کے بدلے میں کوئی ساری دنیا بھی مل جائے پھر بھی یہ تھوڑا مول ہے. اس سے بھی مہنگی ہے قرآن کریم کی ایک آیت. دین کی ایک ایک بات ساری کائنات کے سرمایہ سے مہنگی ہے. نماز کا ایک سجدہ پوری دنیا کی دولتوں سے مہنگا ہے. نماز کی ایک رکعت پوری دنیا کی دولت سے مہنگی ہے. یہی حال دین کے ہر شعار کا یہی حال ہے. دین بہت مہنگا ہے، دنیا بہت سستی ہے. جس نے ساری دنیا دے کے دین لے لیا اس نے کھرا سودا کیا. یرجون تجارت لن تبور، ایسی تجارت کی جس میں گھاٹے کا خطرہ نہیں ہے. اور جس نے دین لے کے دنیا لی، ساری دنیا بھی لے لی، فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. یہ گھاٹے کا سودا ہے. اس تجارت میں نفع کی کوئی توقع نہیں ہے. ہم نالائق اور بیوقوف ہیں، سال ہر سال دنیا کے پیچھے دوڑتے ہیں، پوری پوری زندگی دنیا کے پیچھے دوڑتے ہیں. دنیا قابو نہیں آتی، للچاتے ہیں، مارے مارے پھرتے ہیں. اور جس کے لیے مولا نے حکم دیا ہے کہ اس کے پیچھے دوڑو، گھر چھوڑو، ہر چیز چھوڑو، حاصل کرو، اس کے لیے ہمارے پاس کوئی وقت نہیں. اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. کوئی زبان سے کہہ دیتا ہے، کوئی دل سے سوچ لیتا ہے، کسی کا عمل بتا دیتا ہے کہ دین کی ہمارے ہاں کوئی قیمت نہیں. یہی 8 دن کے بعد جمعہ پڑھنا پڑتا ہے. 8 دن کے بعد جمعہ پڑھنا پڑتا ہے. کأنہم یساقون الی الموت، ایسے لگتا ہے کہ جیسے دھکے دے کے بڑی مشکل سے لوگوں کو کھینچ کے لایا جاتا ہے. جی نہیں چاہتا 2 منٹ بچ جائیں، کوئی 10 منٹ بچ جائے مسجد میں قید ہونے سے. جتنی ہو سکے دیر سے جائیں، جتنا ہو سکے جلدی نکلیں. یہ منافقین کا رویہ قرآن نے بیان کیا. اہل ایمان کا یہ رویہ نہیں ہے. اہل ایمان بھاگے آتے ہیں، دوڑے آتے ہیں، گھروں میں دل نہیں لگتا، مسجد سے نکلنے کو جی نہیں چاہتا. مسجد کے اندر مومن اس طرح ہوتا ہے، مسجد کے اندر مومن اس طرح ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے. مسجد سے نکلتا ہے، مسجد میں آتی ہے، مسجد میں آتا ہے، مچھلی پانی میں کودتی ہے، پھدکتی ہے، خوش ہوتی ہے.
کھیلتی ہے، کھیلیاں کرتی ہے. پانی سے باہر نکالو تو یوں لگتا ہے جیسے اس کی جان نکل جائے گی، تڑپتی ہے. مومن اسی طریقے سے مسجد میں خوش و خرم ہوتا ہے، چہرے پر بشاشت نظر آتی ہے، دل خوش و خرم ہے اور نکلنے کو جی نہیں چاہتا. باہر جاتا ہے تو وہ دل قدموں سے جاتا ہے، یہ سوچ کر جاتا ہے کہ کب اگلی نماز کا وقت ہوگا، کب اگلی نماز کا وقت ہوگا. اسی لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 آدمی ایسے ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے نیچے سایہ ملے گا جب اس سائے کے سوا کہیں سایہ نہیں ہو. ان میں سے ایک وہ بھی ہے قلبہ معلق بالمساجد، جن کا دل مسجدوں میں لٹکتا ہے، جن کے دل مسجدوں میں لٹکتے ہیں، دل نہیں چاہتا نکلنے کو، دل نہیں چاہتا نکلنے کو. میں عرض یہ کر رہا تھا دین بہت مہنگا ہے، دین کے شاعر بہت مہنگے ہیں، دین ہر لحاظ سے مہنگا ہے. اس کے پیچھے انسان جتنا بھی دوڑے، جتنا بھی دوڑ لے اتنا ہی کم ہے. اس لیے کہ اس کی ایک ایک ساعت، ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ اللہ رب العزت کے ہاں جمع ہو رہا ہے. اس کے بدلے میں ہم نے اللہ سے لینا ہے. اور دنیا میں جو کچھ کر رہے ہیں، دنیا کمانے کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں اس کا حساب دینا ہے. دین کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں اس کا حساب اللہ سے لینا ہے، اور دنیا کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں اس کا حساب اللہ کو دینا ہے. سمجھ آئی بات کی کہ نہیں؟ جو کچھ دین کے لیے کر رہے ہیں، جتنا وقت، جتنا پیسہ، جتنی عزت، جتنی شہرت، جتنی دولت، جتنا وقت، جتنی سمجھ، جتنی فہم، جتنی بصیرت، جتنا دل، جتنا دماغ دین کے لیے خرچ کر رہے ہیں، اس کا اللہ رب العزت سے حساب دینا. اللہ دے گا. ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون وفی اموالہم حق للسائل والمحروم وفی الارض آیات للموقنین. تقوی اختیار کرنے والے، پرہیزگاری کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، دین کے مطابق چلنے والے، بچ بچا کے زندگی بسر کرنے والے، فی جنات وعیون قیامت کے دن باغات میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے. آخذین ما آتاہم ربہم، مولا دینے والا ہوگا، وہ لینے والے ہوں گے. اللہ دینے والا، بندہ لینے والا، اللہ دینے والا، بندہ لینے والا. کتنے خوش نصیب ہوں گے جو اللہ سے لینے والے ہوں گے. انہم کانوا قبل ذلک محسنین، اس لیے کہ دنیا کے اندر احسان کی زندگی بسر کرتے تھے، حسن و جمال کی زندگی بسر کرتے تھے، خوبصورتی کی زندگی بسر کرتے تھے. وہ زندگی جو ان کے اللہ کو پسند ہے وہ بسر کرتے تھے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. آئیے بتائیں حسن کی زندگی کیا ہوتی ہے، خوبصورتی کی زندگی کیا ہوتی ہے، تقوی کی زندگی کیا ہوتی ہے، جس کے بدلے میں بندہ اللہ سے لینے کے قابل ہوتا ہے. اس کی علامت اور نشانی کیا ہے؟ وبالاسحار قلیلا من اللیل ما یہجعون. راتوں کو تھوڑا سوتے، زیادہ جاگتے تھے. راتوں کو تھوڑا سوتے، زیادہ جاگتے تھے. سوتے ہم بھی تھوڑا ہیں، جاگتے ہم بھی زیادہ ہیں، لیکن دنیا کے پیچھے مارے مارے پھرتے ہیں. راتیں بھی دنیا کے لیے، دن بھی دنیا کے لیے. ان کی راتیں کس طرح کی ہوتی تھی؟ وبالاسحار ہم یستغفرون. سحریوں کے وقت اٹھ کر اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرتے تھے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. یہ تو ان کے اوقات تھے، ان کی ذاتیں، ان کی جانیں تھیں، ان کے دن، ان کی راتیں تھیں. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. جہاں تک ان کے مالوں کا تعلق ہے اس کے اندر مانگنے والے کا بھی حق، جو نہیں مانگتا اس کا بھی حق. جو مانگے اس کو بھی دیتے تھے، جو نہیں مانگتا اس کا دروازہ کھٹکھٹا کے اس کو بھی دیتے تھے. بندہ لینے والا، اللہ دینے والا. دینداروں کا یہ معاملہ، اہل ایمان کا یہ معاملہ، اہل تقویٰ کا یہ معاملہ، دین حاصل کرنے والوں کا یہ معاملہ، ایک ایک منٹ اللہ کے ہاں لکھا جا رہا ہے، ایک ایک سیکنڈ اللہ کے ہاں لکھا جا رہا ہے، ایک ایک پیسہ، ایک ایک پائی اللہ کے ہاں لکھی جا رہی ہے. اور اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ دینے پہ آئے تو کبھی بھی کسی کو پورا برابر نہیں دیتا، پورا نہیں دیتا. کم از کم بھی، کم از کم اللہ رب العزت دینے پہ آئے تو کم از کم 1 کا 10 گنا ضرور کرتا ہے، اس سے کم نہیں دیتا. اللہ رب العزت دینے پہ آئے کم از کم 1 کا 10 گنا ضرور کرتا ہے.
زیادہ کتنا کرتا ہے اس کی تفصیل بہت ہے، اس کے لیے پورا خطبہ چاہیے۔ اور آپ سب نے سنا ہوا ہے اللہ رب العزت حرم میں پڑھی گئی ایک نماز کی 1,00,000 نماز کا ثواب دیتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ کچھ دیتا ہے۔ اس کی مثالیں دنیا کے اندر ہمارے سامنے موجود ہیں۔ بتایا ہے مولا نے، تم ایک دانہ زمین کے اندر دباتے ہو، ایک دانہ دباتے ہو، اس میں سے 7 بالیاں ہوتی ہیں، ہر بالی پہ 100 دانہ ہوتا ہے۔ مولا دنیا کے اندر ایک کا 700 گنا کر کے دکھاتا ہے۔ یہ ایک ہلکی سی مثال ہے، ورنہ بیری کا درخت دیکھ لیں، بیری کا درخت دیکھ لیں، سرسوں کا درخت دیکھ لیں، ایک کے لاکھوں بنا دیتا ہے۔ یہ تو دنیا ہے، جہاں دینے پہ آئے گا وہاں کیا کرے گا، وہاں کیا کرے گا؟ اس کی رحمت جب جوش میں آئے گی تب بندوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ اور جو اس کا نافرمان ہے، اس کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے احکام نظر انداز کر کے دنیا کے پیچھے مارا مارا پھرتا ہے، وہ کھڑا کر لے گا۔ وہ آدم کے بیٹے تیرے قدم یہاں سے ہل نہیں سکتے جب تک تو اپنی زندگی کا حساب نہ دے، جب تک اپنی زندگی کا حساب نہ دے اس وقت تک تیرے قدم یہاں سے ہل نہیں سکتے۔ تجھے بتانا پڑے گا، تجھے عمر دی تھی، بتا تو نے اس میں کیا کمایا، کیا خرچ کیا تھا؟ تجھے مال دیا، بتا تو نے ہماری مرضی کے مطابق خرچ کیا کہ اپنی مرضی کے مطابق خرچ کیا تھا؟ ہم نے تجھے علم دیا تھا، بتا تو نے اپنے علم کے مطابق کتنا عمل کیا تھا اور کتنی بدعمالیاں کی تھیں؟ علم کے ذریعے کتنی دنیا کمائی تھی، کتنی آخرت کمائی تھی؟ حساب دیے بغیر یہاں سے ہل نہیں سکتا۔ تجھے کریل جوان بنایا تھا، تجھے کریل جوان بنایا تھا، بتا تم نے کتنے یتیموں کی مدد کی تھی، کتنے مسکینوں کی مدد کی تھی، کتنی بیواؤں کی مدد کی تھی، کتنی لوگوں کی خدمت کی تھی، اور کتنا لوگوں پر ظلم و ستم کیا تھا؟ ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ کا حساب دینا پڑے گا۔ جس کو اللہ حساب میں پھنسا لے کون بچائے گا اس کو؟ منوق شف الحساب حلق۔ اب اللہ کے بندو اپنی جوانیاں اللہ کے نام قربان کر دو، اپنی عزتیں بھی اللہ کے نام قربان کر دو، شہرتیں بھی اللہ کے نام قربان کر دو، دولتیں بھی اللہ کے نام قربان کر دو، اولادیں بھی اللہ کے نام وقف کر دو، اپنا آپ بھی اللہ کے نام وقف کر دو، تب جان بخشی ہو سکتی ہے۔ اس کے بغیر جان بخشی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں آیا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑی بڑی گر کی باتیں، پتہ کی باتیں اپنے خاص صحابہ کو بتایا کرتے تھے۔ ابو ذر بھی خاص لوگوں میں سے ہے۔ ابو ذر بھی رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب صحابہ میں سے ہے، خاص صحابہ میں سے ہے، ان میں سے ہے جس نے دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا۔ ایک دن جا رہے ہیں، 7 غلام ہیں۔ ابو ذر جا رہے ہیں، 7 غلام ہیں۔ ابو ذر نے 2 کپڑے پہنے ہوئے، غلام نے بھی 2 پہنے ہوئے۔ ابو ذر کے ایک کپڑے کا رنگ غلام کے ایک کپڑے سے ملتا ہے، دوسرے کپڑے کا دوسرے سے ملتا ہے۔ کہنے والے نے کہا ابو ذر کیا دونوں کارٹون بنے ہوئے، ایسا کیوں نہ کر لیا؟ 2 ملا کے تم پہن لیتے، 2 ملا کے اس کو پہنا دیتے، اس کا بھی سوٹ بن جاتا، تمہارا بھی سوٹ بن جاتا۔ 2 ایک رنگ کے تم پہن لیتے، 2 ایک رنگ کے اس کو پہنا لیتے۔ ابو ذر جس کی زندگی بھر نظر آخرت پر رہی، فرمانے لگے اپنے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جیسا کھاؤ ویسا ان کو کھلاؤ، جیسا پہنو ویسا ان کو پہناؤ۔ میں سوٹ بنانے کے لیے قیامت کے دن اس کو غریباں نہیں پکڑوا سکتا، میں رنگ بنانے کے لیے، رنگ بیچ کرنے کے لیے اپنی عاقبت نہیں خراب کر سکتا۔ امام الانبیاء نے جو کہا تھا اس پر عمل کر رہا ہوں۔ فرمایا آیا میں امام الانبیاء بیت اللہ کے سائے میں تشریف فرما تھے، مجھے دیکھ کر فرمانے لگے زیادہ تر لوگ ہلاک ہو گئے، زیادہ تر لوگ ہلاک ہو گئے، نجات صرف وہ پائے گا۔ آپ نے دونوں ہاتھ کا اشارہ کر کے فرمایا جو دائیں لٹائے گا مال بائیں لٹائے گا، آگے پھینکے گا پیچھے پھینکے گا، نجات وہ پائے گا، نجات وہ پائے گا جو مال ہر طرف پھینکے گا اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے۔ بصور پہ دی کے فرمایا جتنے دنیا میں رجے ہوئے ہیں اتنے ہی آخرت میں بھوکے، جتنے دنیا میں رجے ہوئے ہیں، جتنے لوگوں کے دنیا میں پیٹ بھرے ہوئے ہیں اتنے ہی قیامت کے دن بھوکے ہوں گے۔ بچے گا وہ جو دونوں ہاتھوں سے آگے پھینکے گا پیچھے پھینکے گا دائیں پھینکے گا بائیں۔ سو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے یہ دنیا اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے نہیں بنائی،
اس لیے بنائی ہے کہ یہاں بندہ اللہ کا کلمہ بلند کرے، یہاں اللہ اللہ ہوتی ہے. اور جب تک یہاں اللہ اللہ ہو رہی ہے یہ دنیا قائم ہے. جب تک اللہ اللہ ہو رہی ہے یہ دنیا قائم ہے. جس دن اللہ اللہ ہونا بند ہو گیا یہاں دنیا قائم نہیں رہے گی. جس دن ذکر الہی ختم ہو گیا اس دن یہ دنیا نہیں رہے گی، قیامت آ جائے گی. اس لیے کہ جو چیز ایک مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے جب تک وہ مقصد حاصل ہوتا رہتا ہے انسان اس کو قائم رکھتا ہے. جب وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا بندہ اس کو ختم کر دیتا ہے. اللہ رب العزت تو العزیز الحکیم ہے. وہ کیوں کسی ایسی شے کو رکھے جس سے مقصد حاصل نہ ہو رہا ہو. اسی لیے فرمایا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرو اور ہوش سے کہا کرو، سوچ کر کہا کرو، محبت و احترام سے کہا کرو. صلی اللہ علیہ وسلم کہنا گستاخی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. نیکیاں پاتے ہو، اجر پاتے ہو، دھوکہ نہ کرو. زبان ہلانے سے نہیں پڑھنے سے اجر ملتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے سے اجر ملتا ہے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة ولا أحد يقول الله الله. وفي رواية لا تقوم الساعة ولا أحد يقول لا إله إلا الله. وفي رواية لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. لوگوں اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک دنیا میں کوئی ایک آدمی بھی ایسا ہے جو اللہ اللہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے. اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی. قیامت کب آئے گی؟ جب دنیا میں ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو لا الہ الا اللہ اور اللہ اللہ پکارنے والا ہو. جب تک لا الہ الا اللہ کی صدا بلند ہو رہی ہے، جب تک کلمہ پڑھا جا رہا ہے، کلمے پر عمل ہو رہا ہے، کلمہ بلند ہو رہا ہے، تب تک یہ دنیا قائم ہے. جب کلمہ نہیں رہے گا دنیا نہیں رہے گی. اسی لیے فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا. کافر اور مشرک جو کچھ کرتے ہیں جس طرح اللہ رب العزت کے حضور گستاخیاں کرتے ہیں، جیسے کافر کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ کو دکھ دینے کے لیے، اللہ کو تکلیف پہنچانے کے لیے، اس سے برا کلمہ کوئی نہیں ہے. اللہ کو غصہ آ جائے، اللہ رب العزت کو غصہ آ جائے، آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے، یہ تو اللہ کی مہربانی ہے، اس کا حوصلہ ہے کہ سب کچھ برداشت کر رہا ہے. کافر و مشرک دنیا کا نظام تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں. مومن ہے جو دنیا کے نظام کو قائم رکھے ہوئے ہیں. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. جب بھی موقع ملتا ہے، جب بھی اقتدار ملتا ہے، جب بھی حکومت ملتی ہے، جب بھی ڈنڈا ہاتھ میں آتا ہے، کافر کہے کہ کام ہے سعیٰ فی الارض لیفسد فیہا، دوڑا دوڑا پھرتا ہے، مارا مارا پھرتا ہے کہ زمین فساد سے کسی طریقے سے بھر جائے. کافر زمین کو فساد سے بھرنے پر تلا ہوا ہے. کوئی کافر ہو، کوئی پرانا ہو، کوئی نیا ہو، کوئی چھوٹا ہو، کوئی بڑا ہو، کوئی صاحب اقتدار ہو، جیسا بھی ہو، ہر کافر کی ایک ہی کوشش ہے کہ دنیا کے اندر فساد برپا ہو جائے. یہلک الحرث والنسل، کھیتیاں اجاڑتا ہے، نسلیں ہلاک کرتا ہے. دیکھتے نہیں ہو کافر یہی کچھ کرتے ہیں، کافر یہی کچھ کرتے ہیں. اور مومن اس کا الٹ کرتے ہیں، اللہ اللہ کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اللہ کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کی خدمت کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے بندوں کے ساتھ محبت اور الفت کے ساتھ رہتے ہیں. اس سے اللہ خوش ہوتا ہے، دنیا کے نظام کو قائم رکھتا ہے. سو میرے بھائیوں، یہ دنیا ذکر الہی کے لیے بنی ہے، ذکر الہی کے لیے بنی ہے. ذکر الہی کی ہزار صورتیں ہیں. اللہ اللہ کرتے ہو یہ بھی ذکر الہی ہے، لا الہ الا اللہ کہتے ہو یہ بھی ذکر الہی ہے، سجدے کرتے ہو یہ بھی ذکر الہی ہے، رکوع کرتے ہو یہ بھی ذکر الہی ہے، ماں باپ کی خدمت کرتے ہو یہ بھی ذکر الہی ہے، اولاد کو اللہ اس کے رسول کے حکموں کے مطابق پالتے ہو یہ بھی ذکر الہی ہے.
اولاد کی اسلامی تربیت کرتے ہو، یہ بھی ذکر الہی ہے۔ جو بھی اللہ رب العزت اور اس کے رسول کے احکام کی تعمیل کرتا ہے وہ اللہ رب العزت کا ذکر کر رہا ہے۔ بلکہ سچ یہ ہے کہ عمل کے ذریعے ذکر زبان کے ذکر سے بہت بلند ہے۔ عمل کا ذکر زبان کے ذکر سے بڑا بلند ہے۔ منبر پہ کھڑے ہو کر بھڑکے مارنا بہت آسان ہے، بچ بچ کے والدین کی خدمت کرنا بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ سنا دینا بہت آسان کام ہے، بتا دینا بڑا آسان کام ہے۔ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ڈھالنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے بہترین ذکر عمل کے ساتھ ہوتا ہے، بہترین ذکر عمل کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم زبان کا ذکر تو جانتے ہیں، عمل کے ذکر کو نہیں جانتے، اس سے بدلنا پڑتا ہے، اس پر محنت پڑتی ہے، اس سے جیب سے کچھ جاتا ہے، اس پر وجود خرچ کرنا پڑتا ہے، اس پر زندگی لگانی پڑتی ہے۔ باتیں کرنی بہت آسان ہے، قصے سنانے بڑے آسان ہے، زبان ہلانی بہت آسان ہے، عمل کرنا مشکل ہے۔ تو پورا دنیا کا جو نظام ہے یہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو تو یہ ذکر الہی ہے۔ اس طریقے سے اللہ کا کلمہ بلند ہوتا ہے، انسان بھول جاتا ہے، انسان کو یاد نہیں رہتا میں دنیا میں کس لیے آیا ہوں، بندے کو یاد نہیں رہتا کہ میں کس مقصد کے لیے دنیا میں آیا ہوں۔ بندے کو دنیا میں آنے کے مقصد کو یاد کرانے کے لیے اللہ رب العزت نے بندوں پر مہربانی فرمائی، رحمت فرمائی، فضل و کرم فرمایا۔ اپنے برگزیدہ بندوں میں سے اپنے انتہائی پسندیدہ بندے، چیتا اور برگزیدہ بندے، مصطفیٰ مجتبی بندے، مرتضی بندے انبیاء کرام مبعوث فرمائے 1,24,000، یہ اس سے لگ بھگ، کہ کہیں میرے بندے بھول نہ جائیں، کہیں میرے بندے میرے عذاب کا شکار نہ ہو جائیں۔ یاد دلاتے رہو، دلاتے ہی رہو۔ اتنا یاد دلایا کہ کائنات کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جس کونے میں اللہ رب العزت کے دین کی آواز نہ پہنچ چکی، تو کانوں میں ہاتھ رکھ لے تو اس کی مرضی ہے۔ اسی لیے فرمایا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ھالک۔ میں جا رہا ہوں، میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، تمہیں ایسا دین دے کے جا رہا ہوں جو روشن ہے، ایسا دین دے کے جا رہا ہوں جو روشن ہے، لیلھا کنہارھا، جہاں رات نہیں آتی، رات بھی دن کی طرح روشن ہوتی ہے، رات بھی دن کی طرح روشن ہوتی ہے۔ کافروں کی تلواریں چل رہی ہوں، مسلمانوں کی گردنیں اڑ رہی ہوں، ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا ہو، کہیں خیر کی کرن نظر میں آتی ہو، دین کی روشنی اس وقت بھی قائم ہوتی ہے، دین کی روشنی اس وقت بھی قائم ہوتی ہے۔ کتاب اللہ کسی زمانے میں چھپی نہیں ہے، کتاب اللہ کو کسی زمانے میں کوئی بدل نہیں سکا، کتاب اللہ کے اندر کوئی کسی زمانے میں تحریف نہیں کر سکا، کتاب اللہ کے احکام کو کوئی نہیں چھپا سکا۔ اگر ایک چھپانے والا ہے تو 10 بتانے والے ہیں، اگر 10 مل کے اس کو چھپانے کی کوشش کریں، ایک اکیلا ہی اس کا نام روشن کرنے والا ہوتا ہے۔ ہزاروں فرقے ہیں، ہزاروں جماعتیں ہیں، ہزاروں گروہ ہیں، دنیا بڑی بڑی ہے، پورا زور لگا رہی ہے کسی طریقے سے کتاب اللہ کے احکام چھپ جائیں، بدل جائیں، دنیا کی آنکھوں سے اوجل ہو جائیں، تبدیلی آ جائے، مرضی کے مطابق کر دیں اس کو، لیکن ایک جماعت اللہ رب العزت اور اس کے رسول کی خوشخبری کے مطابق قائم ہے، قیامت تک قائم رہے گی، اپنی گردنیں کٹوا لے گی، اپنا نام مٹوا لے گی، کتاب اللہ کا نام نہیں مٹنے دے گی، روشن ہے، روشن رہے۔ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ھالک، لا یزیغ عنھا الا ھالک۔ کوئی وہی بھول سکتا ہے جس نے قسم کھا رکھی ہو اپنے آپ کو ہلاک اور برباد کرنے کی، ورنہ دین اتنا روشن ہے، چاند بھی اتنا روشن نہیں ہے، سورج بھی اتنا روشن نہیں ہے، ستارے بھی اتنا روشن نہیں ہے، بجلی کے کمکموں بھی اتنا روشن نہیں ہے جتنی روشنی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی پھیلی ہوئی، اس قدر روشنی کہیں نہیں۔ یہ دنیا اللہ نے اپنے ذکر کے لیے بنائی، اپنے دین کی تعمیل کے لیے بنائی، اپنے دین پر عمل کے لیے بنائی، اپنا نام اونچا کرنے کے لیے بنائی، اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے بنائی، اپنے بندوں کو نعمتیں دینے کے لیے بنائی، اپنے بندوں کو جنت سے نوازنے کے لیے بنائی، اور بندوں کو سب سکھانے کے لیے انبیاء کرام نے مبعوث فرمائے۔ انبیاء کرام نے اپنی ہر شے قربان کی،
اللہ رب العزت کے دین کا نام بلند کیا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. جنگ تبوک کے موقع پر جس کی مسافت سینکڑوں میل تھی، شدید ترین گرمی کا موسم تھا، فصل اٹھانے کا موسم تھا. شدید ترین گرمی، فصل اٹھانے کا موسم، سینکڑوں میل کا سفر. اس پر صحابہ کرام میں سے بعض، صحابہ کرام میں سے تو نہیں، ان میں جو منافقین ملے ہوئے تھے ان میں سے بعض نے یہ عذر کیا کہ گرمی بہت ہے. اللہ رب العزت نے آسمان سے آیتیں اتار دی. قل نار جہنم اشد حرا، قل نار جہنم اشد حرا. یہ کہتے ہیں کہ گرمی بہت ہے، ان کو بتا دو یہ گرمی جس گرمی سے بچنے کے لیے برداشت کی جا رہی ہے وہ گرمی اس سے بہت ہی شدید ہے. کہاں وہ محنت کا کام، سخت ترین کام، اور کہاں یہ ایک جمعہ. کسی کے پاس گرمی کا بہانہ، کسی کے پاس کام کاج اور مصروفیت کا بہانہ. کوئی بہانہ اللہ رب العزت کے ہاں منظور نہیں ہے. جس مولا سے 2 رکعت کی رعایت لیتے ہو، اللہ رب العزت کو دھوکہ دینے کی کوشش کوئی عقل مندی نہیں ہے. کوئی بہانہ قابل قبول نہیں ہے، نہ گرمی کا بہانہ نہ مصروفیت کا بہانہ. خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ اذان ہو، اذان ہونے سے پہلے ہی سارے اہل ایمان مسجد میں بیٹھے. یہ محبت کی بات ہے، الفت کی بات ہے، دین کے احترام کی بات ہے. بڑی مشکل سے آنا، بوجھل قدموں کے ساتھ آنا، یہ نفاق کی علامتیں ہیں. اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے. دین سیکھنے کے لیے، دین سمجھنے کے لیے، اللہ اس کے رسول کی باتیں سننے سنانے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک ہفتے میں سارا آدھا پونا گھنٹہ یہ ٹائم رکھا ہوا ہے. کیا اس میں بوجھ کی بات ہے، کیا مشقت کی بات ہے؟ اتنی باتیں تو انسان اپنے بات سے سن لیتا ہے. اتنی باتیں تو ٹکے کا گا گا کے 5 روپے بچانے کے لیے دکاندار کو سنا جاتا ہے، بڑے آرام سے بندہ سن لیتا ہے. اتنا تو باری کے اندر انتظار کرنا پڑ جائے کہیں کچھ لینے کے لیے، وہاں آرام سے کھڑا ہو جاتا ہے. یہاں جنت کے حصول کے لیے اگر فرض کیجئے تو بات کرنے والا، خطیب، گفتگو کرنے والا آپ کو پسند نہیں بھی ہے تو پھر بھی اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے بیٹھ جائیے، سن جائیے. اگر وہ ایمانداری سے نہیں سنا رہا تو اللہ سے پائے گا، اور اگر ایمانداری سے سنا رہا ہے تو پھر کیا بنے گا، کیسے حساب دو گے؟ اس لیے میں پوری شدت کے ساتھ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ دین کے شعار کا احترام کریں. جمعہ انتہائی قابل احترام ہے. جمعہ چھوڑنے والے، جمعے سے لیٹ ہونے والوں کے بارے میں اللہ اس کے رسول نے کیا فرمایا ہے یہ بتانے کا وقت نہیں ہے. اگر ضرورت پڑی تو پھر کسی وقت بتا دیں گے، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ اسی بات کو سن کر سلجھ جائیں گے، سمجھ جائیں گے، وقت پر آنا شروع کر دیں گے. اللہ رب العزت آپ سے راضی ہو، آپ پر رحمت فرمائے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ دین سیکھنے کے لیے دوڑ دوڑ کے آئیں. اللہ رب العزت کی طرف دوڑ کر آنا ہے. یہ جو اللہ کی طرف دوڑ کر آتا ہے اللہ رب العزت اس کو اپنی رحمت کی لپیٹ میں لے لیتا ہے. اللہ ہمیں دین کی حرص عطا فرمائے، دین کا لالچ عطا فرمائے، دین کا طمع عطا فرمائے. اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن
وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك منيبين بها قابليها واتممها علينا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الاسقام اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اعزنا ولا تذلنا واكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وانصرنا ولا تنصر علينا نشكو اليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا رب المستضعفين ويا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.